جہاں مجمع بیٹھا ہے تھوڑا سامنے آ جائے، پیچھے کافی مجمع ہے، سامنے آ جائے. یوسف کا تھوڑا مجمع تھوڑا سامنے آ جائے، ادھر بھی جانے والے تھوڑا پیچھے نہ ہو، سامنے آ جائے. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کے آنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. محترم نوجوان سامعین کرام اور ہماری قوم کا کل کا مستقبل، یعنی ہماری قوم کا کل کا فیوچر، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو پیدا فرمایا اس کے 3 مرحلے رکھے ہیں. 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپ ہیں. ایک تو پیدائش سے پہلے جو انسان نطفے کی شکل میں ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، اور تیسرا موت سے لے کر ابدالآباد کی زندگی. اللہ تبارک و تعالی نے جو 3 مرحلے رکھے ہیں اس میں جو بیچ کا مرحلہ ہے یعنی کہ زندگی، یہ بیچ کا مرحلہ اتنا قیمتی مرحلہ ہے کہ جو ہماری فیوچر میں یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار، اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے بیچ والے مرحلے کے اندر رکھا ہے. اور بیچ والے مرحلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 سٹیپ رکھے. کتنے؟ ایک تو بچپنا ہے. ایک بچپنا کیا ہوتا ہے نا، جیسے کھیلو، جیسے کودو، جیسے پڑھو، جیسے زندگی بسر کرو. چھوٹا ہے، کوئی دمال مستی کرے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہمارے سامنے بات ہوئی نہیں ہوئی ہے، سوسائٹی کے اندر کچھ بھی کر دیا، راستے پہ سڑک پہ پیشاب کر دی، سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کی کچھ چھین کر لیا ہے، کسی چیز کو توڑ لیا. سبھی کیا سمجھ رہے تھے؟ چھوٹا ہے. کیا سمجھ رہے تھے سب؟ اب دوسرا مرحلہ کہ بچپن سے لے کر نوجوانی، اب نوجوانی شروع ہو رہی ہے. تو نوجوانی کا مرحلہ کتنا قیمتی ہے کہ ہر ایک کہے گا اتنا عقل مند، اتنا ہوشیار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرحلہ ہمارے لیے بہت قیمتی رکھا ہے. اور جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اس پوری کی پوری زندگی کے اندر اگر ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یہی موقع ہے، بیچ کا موقع جسے ہم اور آپ نوجوانی کہہ رہے ہیں. یہی نوجوانی کا وہ موقع ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اپنے موت سے پہلے کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کے لیے زندگی
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کیسے دے گا اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ بہت سے پہلے کی زندگی پر ہے. اور یہ بالکل معمولی نہیں ہے، بالکل کم نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نوجوانی بس یوں ہی لے کہ ہم گزار دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا قیمتی بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ راستے میں چلتا ہے تو چلنے کی بنیاد پر اگر اس کا چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے اعتبار سے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے. ہوتا ہے نا جب بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو باپ کہتا ہے مارو چھوڑو ہے، وہ نہیں ہوتا ارے ہم تو کرو. ہاں جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ارے اچھا رزلٹ، ماں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ابا کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن رزلٹ اچھا ہے تو کیا ہوا پوری سوسائٹی میں بتائیں گے جو ہمارا چھوکرا رزلٹ الحمدللہ. خوشی ہوئی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو بڑا کیا ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے، میں نے اس کو دین اور دنیا کی تعلیم دی ہے. اس میں اس نے اچھی طرح محنت کی اور اچھی طرح محنت کرنے کے ساتھ لوگوں کے لیے نمونہ بنا. اپنا فیوچر بنانے کے اعتبار سے اس کا فیوچر کیسے کامیاب ہو، اس کا مستقبل کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے اس نے تنتوڑ محنت کی اور آج اچھا خاصا رزلٹ لے کر آیا ہے. جب نوجوان آدمی اپنی زندگی کے اعتبار سے جب چلنا ایسا چلتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے نبی نے چلنا سکھایا ہے، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا ہاتھ پیر کا ہلانا، اس کا ساری چیز کا کام کاج کرنا جب باری تعالیٰ کی رضامندی کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ اچھی جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. دیکھو 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 میرے بندے کے اندر یہ استعداد ہے کہ آنکھیں کے ذریعے سے غلط دیکھ سکتا ہے، زبان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ زبان کے ذریعے سے غلط بول سکتا ہے، ہاتھ پیر کے اندر اتنی استعداد اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ذرا دیکھو اگر اس دنیا کے ماحول میں میں سب سے زیادہ کسی سے خوش ہوں تو میں اس سے خوش ہوں، اس سے خوش ہوں. دنیا کے اعتبار سے خوشی کبھی بدلتی رہتی ہے، ہاں خوشی کبھی بدلتی رہتی ہے. یہ چھوٹے سے بہانے کے طور پر یہ کچھ چند منٹ کی ہم اور آپ تک انجوائے ہو جانا کیونکہ خوشی کی بات نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا، ہاں اثر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا جنہوں نے بات سنی کہ جنت کے ایک میوے کا مزہ 70 گنا اور ٹیسٹ زبان سے ظاہر نہیں جا رہا ہے، زبان سے الگ ہی نہیں ہو رہا ہے. ارے بات کرے تو اس کی خوشبو جتنا کھاؤ ہضم ہو جائے گا، کوئی بدہضمی کا نظام نہیں ہے. تو میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیچ کا مرحلہ رکھا ہے، ایک مرتبہ ایک نوجوان جا رہا تھا، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بالکل ہٹا کٹا سکس پیک اور بالکل ایسا دیکھیں گے جیسے لوگ دیکھو ماشاءاللہ. ایک نوجوان جا رہا تھا، ایک اللہ والا نے فرمایا کہ ماشاءاللہ اللہ کی شان، اللہ نے کیسی نوجوانی دی ہے. بعض مرتبہ پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کہ کمزور ہونے کی بنیاد پر ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، سجدے میں سر نہیں جھک رہا ہے، ان لوگوں کے جا کر پوچھو کہ سجدے کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس پیر نہیں ہے وہ چل کر مسجد کی اور نہیں آ رہے، ان کے جا کر پوچھو پیر کی قیمت کیا ہے. میٹھا کھانے کو جی جا رہے ہیں لیکن شوگر کا مریض ہے، ان کو جا کر پوچھو کہ میٹھا کھانے کی تمنا آپ کے دلوں میں کئی دنوں سے ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحیح سالم تندرست بنایا. یہ نوجوان جا رہا تھا بالکل کمپلیٹ، ایک اللہ والے پر ماشاءاللہ بہت اچھی نوجوانی. اب ہوتا کیا ہے جب آدمی اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو کسی بڑے کی بات بھی نہیں سنتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تو تجربے کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور تم نے کسی خبر نہ پڑا چپ چاپ یہ آدمی جنریشن ہے تمہارا جنریشن الگ ہے. تمہارا ٹائم میں دیوا بننے نیچے ماچی واچ کرا ہمیں تو روٹی اندر فلیش لائٹ چالو کرنے کی ماچی سے ہمیں کسی خبر نہ پڑا. یہ سوچ
ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس نوجوان نے کیا فرمایا کہ میری نوجوانی پر تو اللہ کو بھی رشک آتا ہوگا۔ تو اس اللہ والے کو غصہ ہے، کیا بول رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، یہ باڈی دینے والا کون ہے، یہ تندرستی دینے والا کون ہے، یہ تجھے زندگی دینے والا کون ہے، اس کو ذرا سمجھ تو صحیح، تو کیا تھا، تیری حیثیت کیا ہے، تیری پیدائش کس سے ہوئی ہے، ارے تیری پیدائش کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ ایک ناپاک منی کا قطرہ اگر پہلے کے زمانے میں کسی کے کپڑے پر لگ جاوے اس کو پھاڑ کر، اس کو کاٹ کر پھینک دینے کا حکم تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں اس کو دھونے کا حکم ہے۔ اتنا ناپاک منی کا قطرہ، اور تیری انتہا یعنی موت کے بعد کیا تیری زندگی ہے کہ مٹی کے حوالے ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، ہڈیاں مٹی کے حوالے ہو جائے گی، چمڑیوں کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، اس خوبصورت چہرے کو کہیں کیڑے کا، کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ کو کیڑے نوچیں گے، آنکھ کے ذریعے سے شروعات ہوتی ہے، آنکھ کو کیڑے نوچیں گے، اس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے بدن تک مٹی کے حوالے ہو جائے گا، جن ہڈیوں پر ناز ہوتا ہے یہ ہڈیاں تک مٹی کے حوالے ہو جائے گی، تیری انتہا مٹی، تیری پیدائش یعنی تیری ابتدا، تیری شروعات ایک ناپاک منی کا قطرہ، اور بیچ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے کہ اتنا سارا گوبر لیے پھر رہا ہے، اگر تجھے دست ہو جائے یعنی جاڑے ہو جائے، بڑا پہلوان ہے، مضبوط ہے لیکن جاڑا نہیں ہے، سنتا ہے لہذا ذرا بارے اوپو نہیں کھاوا ہے، کسی بول سکتے اوپو نہیں کھاوا ہے، ارے بریانی اپنی کھاوا ہے کہ نہیں لوچا پر سے ہوتا ہے نا کسو کھاوا نو، ارے ماشاءاللہ میں تو ودیا نگر سے آئس کریم اب بھی نہیں مکی دو ہے ڈیفلی دے رہا ہوں مکی دو کہ تیری ابتدا ایک ناپاک منی کا قطرہ ہے، تیری انتہا تک تیری انتہا مٹی کا ڈھیر ہے، اور بیچ کا وقت بیچ کی جو زندگی ہے بالکل گوبر کے اور پھر رہا ہے، اگر تجھے دست آ جائے تو کھٹیا پر سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اتنا نہ کس بات کا، اتنا نہ کیسا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نوجوانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ بہت قیمتی ہے، یہ تو اللہ کو حاصل کرنے کی اللہ کو حاصل کرنے کا مرحلہ ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے واقف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اسلام میں نوجوان کیسا ہوتا ہے، لوگ دیکھیں اسلام میں نوجوان کیسا ہوتا ہے، ارے اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی زبان کے بول کیسے ہوتے ہیں، اس کے کانوں کا سننا کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دمشق فتح ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خالد بن ولید نے دمشق کو فتح کیا، تو وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا، وہاں کا بادشاہ مارا گیا، اس کی بیوی جس کو توما کہا جاتا ہے نام اس کا تھا، وہ کسرا کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب فتح ہوا، جب بادشاہ مارا گیا، علاقہ فتح ہوا، تو ساروں کو سارے کو مجمع کو لے کر آئے، مال غنیمت کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے ساتھ تاکہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو باندی بنا لیے گئے، جتنے بھی مرد حضرات تھے ان کو غلام بنا لیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو باندی کو الگ کیا، اور جب باندی کو الگ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس باندی کے اندر تو ایک شہزادی ہے جو کسرا کے بادشاہ کی بیٹی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، ایک کام کرو، اس کو الگ کرو، اس کے لیے الگ خیمہ لگاؤ، اس کو الگ کرو، اور اس کے خدمت کے لیے دوسری داسیوں کو اس کے پاس لگاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مجمع کو تیار کیا۔ کتنا مجمع؟ 400 صحابہ کا مجمع تیار کیا، اور کہا کہ 400 صحابہ کے مجمع کے ساتھ اس کو عزت اور ناموس کے ساتھ اس کو اتنی عزت دیا ہے جس کے اس کے گھر میں اتنی عزت تھی، اتنی عزت اور ناموس کے ساتھ اس کے باپ کیا اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ اسلام نے تو عزت دینا سکھایا ہے کہ عورتوں کو عزت کیسے دیتے ہیں، لڑکیوں کو عزت کیسے دیتے ہیں، غیر محرم کے سامنے ہماری آنکھیں کیسے اس کے سامنے کیسے جھکتی ہے۔ ہر چیز کا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کا مزہ ہے۔ تیکھے کا مزہ کیا ہے؟ کہ آدمی کو تیکھا پن محسوس ہوتا ہے جب کوئی آدمی سویٹ یعنی میٹھی چیز کھاتا ہے، اس کے زبان پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی کوئی کھاری چیز کھاتا ہے تو اس کے زبان پر خاراس اس کو محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی کوئی چیز پیتا ہے، کوئی شربت وغیرہ پیتا ہے، اس کی مٹھاس اور اس کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوتی ہے۔ میرے پیارو،
صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے نوجوانوں کے اندر اور کلی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اندر ان کے اعمال کے اعتبار سے اتنی مٹھاس تھی کہ آنکھوں کو جھکا کر چلنے کے اندر ان کو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اپنی راتوں کو سجدوں کے اندر اپنے سروں کو جھکانے کے اندر ان کو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. جب گئے 400 صحابہ جب گئے اس لڑکی کو واپس کرنے کے لیے، اس کے باپ نے گھبرائے ہوئے، اس کے باپ کو تو حالات معلوم ہو چکے ہیں کہ ان کے شوہر کو مار دیا گیا ہے اور بیٹی جگہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، اب پتہ نہیں معاملہ کیا بنے گا. جب پتہ چلا کہ 400 صحابہ کے ساتھ ان کی بیٹی کو ان کے سامنے لایا گیا، باپ رونے لگا، بیٹی بھی رونے لگی. باپ نے فوراً پوچھا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے بارے میں یوں سنا تھا، بتا بیٹی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. بیٹی نے فرمایا کہ 400 میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا ہے، ایک مرتبہ بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. اس وقت اس بادشاہ نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ کسرا کا بادشاہ کہ پوری دنیا کا سپر پاور طاقت مانا جاتا نا، اس وقت اس بادشاہ نے کہہ دیا بیٹی گواہ رہنا، میری اس بات کی تم گواہ رہنا، اگر انہی اعمالوں کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں تو کل ایک دن وہ آئے گا کہ یہ لوگ اس تخت کے مالک ہوں گے جس تخت پر آج میں بیٹھا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دن دکھائے کہ 6 مہینے نہیں ہوئے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کسرا کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدموں کے اندر ڈال دیا. دنیا میں عزت ایسے حاصل ہوتی تھی، دنیا میں کامیابی ایسے حاصل ہوتی تھی، اور آج کا نوجوان ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. ہر ایک چاہتا ہے، دکان میں جا رہے ہیں، میری دکان میری نوکری میں میں کامیاب ہوں، میں اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہوں، میں اسکول اور کالج میں کامیاب ہوں. ہر ایک اپنا اسٹیٹس بڑھانا چاہتا ہے. ارے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میرے فالوورز بڑھے، میرے اسٹیٹس بڑھے، مجھے سب چاہنے والے بنے. ارے میرے بھائیوں، کہ یہ دنیا کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آج تک کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس دین کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مانوس اور اتنی حیثیت رکھی ہو، اتنی عزت اور اتنی وقار رکھی ہو. اللہ نے وہ عزت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے. خود باری تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر سارے دینوں میں کہ دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں، اگر ان سارے دینوں کے اندر اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی دین محبوب ہے تو وہ دین اسلام ہے. آج کوئی چاہتا ہے کہ میں ان کے کلچر کو اختیار کر دوں، میں ان کے لوگوں کی زندگی کو اختیار کر لوں، میں مغرب کی زندگی کو اختیار کر لوں کہ میرا پہننا ان کے مطابق ہو، میرا چلنا ان کے مطابق ہو، میرا بولنا ان کے مطابق ہو. میرے بھائی نے ذرا سوچو کہ مغرب میں جا کر کسی وہ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مغرب میں جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے. سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ کہ مغرب میں جا کر سورج بھی ڈوب جاتا ہے. اگر ان کی طرف جاؤ گے تو آپ بھی ڈوب جاؤ گے. کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نمونہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ان کا بولنا کیسا تھا، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کے لوگوں کے سامنے ملنے کا مزاج کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ ملنے کا مزاج کیسا تھا، چھوٹوں کے ساتھ ملنے کا مزاج کیسا تھا، نئے کے ساتھ ملنے کا مزاج کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، پرانوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے. ارے کچرا ڈالنے والی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی. ایک مرتبہ پتا چلا 3 دن سے کچرا نہیں ڈالا ہے، کیا ہوا؟ بیمار ہے. جب بیمار پوچھنے کی اور گئے ہیں تو ساتھ میں دونوں صحابہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو لے کر گئے ہیں. جب ساتھ میں گئے، بیٹی نے جب ساتھ میں گئے اور دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، بیٹی نے دیکھا کون ہے، وہ تو نبی ہے، اور نبی کے ساتھ 2 صحابہ ایسے لے کر آئے ہیں. ان میں سے ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر فاروق ہے. یہ 2 صحابہ ایسے لے کر آئے کہ جو بڑے صحابوں میں گنے جاتے تھے، ان کو لے کر آئے. اندر آ کر امی سے کہا امی وہ آئے، شاید بدلہ لینے کے لیے نہ آیا ہو، شاید بدلہ لینے کے لیے نہ آیا ہو. ابھی کیا کریں، کمزور ہوں، کھٹیا پر پڑی ہوئی ہوں، زندگی کے آخری سانس گر رہی ہوں، وہ کر کر کے کیا کریں گے، میری جان لے لیں گے. ان کو اندر بلا لیجیے. جب بیٹی نے اندر آنے کی اجازت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے آئے اور ان کی حال اور خیریت پوچھی، اور پوچھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا
مجھے 3 دن سے پتا چلا آپ وہ معاملہ نہیں کر رہے تھے جو پہلے کر رہے تھے، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کیسے آپ نے خیر خبر لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے فوراً اس بات کو کہہ دیا کہ خیر خبر میرے لینے آیا ہوں، لیکن میں اس بات کی تمنا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام آپ کو لے کر بھیجا ہے، جو کلمہ آپ کو لے کر بھیجا ہے، اس کلمے کی میں طلبگار ہوں، آپ مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجیے۔ زندگی بدلائی اور زندگی کے ہر ایک موڑ پر، ہم جس موڑ پر ابھی ہمارا چل رہے ہیں، یہ موڑ بہت عجیب اور خطرناک ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس موڑ کو اگر سیکھ لیا تو جیسے ہوتے ہیں 4 ویلر ہوتے ہیں، وہ سب بہت موٹی گاڑی ہے، موٹی گاڑی ہے، کیا ہوتا ہے اٹیک بھی نہیں، پہلے اسکریچ پڑی ہے تو خبر نہیں کتنا خرچ ہوا ہے۔ آدمی گھبراتا ہے نہیں گھبراتا؟ ارے گھبراتا ہے نہیں گھبراتا؟ آدمی گھبراتا ہے، لیکن اگر ڈرائیور بن گیا تو اتنی پتلی گلی میں سے اگر آئسر نکالیں گے تب نکال دیں گے، کوئی رسک کی بات نہیں، گاڑی نہیں آئسر موٹی نہیں، کیوں؟ وہ جان گئے، سمجھ گئے اسلام کو ہم نے جتنا دیکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ آج تک ہم نے ہر چیز کو سمجھا، ہم نے ہر چیز کو جانا کہ جوتے تاکہ اچھے سے اچھے کون سے برانڈ کے اچھے ہیں، ارے کپڑے اچھے سے اچھے ٹکاؤ کون سے برانڈ کے ہوتے ہیں، اور گھڑی خریدنی ہو تو موسم اور اگر موبائل خریدنا ہو تو فضیلت بتاؤ، فٹافٹ کتنی فضیلت، موبائل لے جو، بیٹری پاور، نیٹ ورک، ریم، میموری، بیٹری لائف، ہر چیز معلوم ہے۔ ذرا اپنے دل پر غور و فکر کریں، جس اللہ نے اتنی قیمتی زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، کیا اس زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ یہ دنیا کی ساری گندگی کے اندر جو ہم نے لذتیں پائی ہیں، کیا وہ لذتیں قائم اور دائمی ہیں کہ ہمارا راتوں کا بیٹھنا، ہمارے دوستوں کے ساتھ تاکہ پارٹیاں کرنا، ہمارے ایسے اسلام یعنی مسلمان کے خلاف کے کرتوت کا کرنا، کہ اس میں سکون کا ملنا یقینی چیز ہے، وقتی طور پر مزہ ہے، اور بعد میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ایسا ہو گیا ہمارا پوری زندگی پچھتا رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہتر زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کو صحیح معنی میں گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارا کو دیا ہے کہ اتنے پیارے نبی کہ جنہوں نے ہر ایک کو گلے سے لگایا، ہر ایک کو اپنا بنایا۔ ارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ بالکل کالے کلوٹے، لیکن کیا ہے حیثیت کے اعتبار سے ذرا سوچو، غلام ہے، کیا ہے حیثیت کے اعتبار سے غلام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ عزت کیسی دیتا ہے، حیثیت کے اعتبار سے غلام ہے، اور کنبے قبیلے کے اعتبار سے حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور چہرہ دیکھا جائے تو بالکل کالے کلوٹے۔ کالے لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ ان کے ناک بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ پھولے ہوتے ہیں، اور ان کے سر کے اندر بال کیسے ہوتے ہیں، ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اور ان کی آواز کیا، ان کا بولنا کیا، ان کی رہائش کیا، ان کی کھانا کیا، ہمارا آپ کو پتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ لیکن جیسے انہوں نے اپنے اس دین کو سینے سے لگایا ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کو ٹھان لیا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال ادھر آؤ، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جنت میں میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لو، آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے، کون سا ایسا عمل ہے آپ میرے ساتھ ساتھ اونٹ کی نکیل پکڑ لے چل رہے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا، حضور میرا تو کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے کہ میرا مرتبہ ایسا ہو، لیکن ہاں ایک عمل جو میں پابندی کے ساتھ کرتا ہوں وہ ایک عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا، حضور میں جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ اور ذرا سوچو جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا کیا وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان اس کو ورگلا سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کر لیتا ہوں 2 رکعت کے بعد وضو کر لیتا ہوں۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نتیجہ آخرت میں عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جب امیر المؤمنین بنے، ایک خاص مشورہ ہو رہا تھا، دروازے پر دربان کو لگایا ہوا تھا، اور دروازے پر دربان کو کہہ دیا تھا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں
موقع پر حضرت ابو سفیان اور اکرمہ دونوں ساتھ میں آئے، چچا بھتیجے ساتھ میں آئے، اور آنے کے بعد دربان سے اجازت چاہی حضرت عمر سے ملاقات کرنی ہے۔ دربان میں اندر بات کہلائے، حضرت عمر یہ دونوں آئے، انہوں نے فرمایا ان کو باہر ٹھہراؤ، مشورہ چل رہا ہے، بعد میں ملاقات کروں گا، بعد میں ان سے ملوں گا۔ اتنے عرصے میں حضرت بلال تشریف لے آئے۔ کون تشریف لے آئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ دربار سے اجازت چاہیے، دربار کے اندر درخواست کی، حضرت بلال آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹھک سے اٹھے اور چلتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے گئے، اور استقبال کرتے ہوئے ان کو اندر تشریف لے آئے۔ باہر کھڑے کھڑے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مسلمان بن چکے تھے، انہوں نے فرمایا دیکھا کیا ہوا؟ بتائیں نا جو اتنی عزت اللہ نے دی ہے، کیسی زندگی ہے کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بیچ کے اندر آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں۔ ایک یونیورسٹی کے اندر، پڑوس ملک باہر ملک کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر لڑکے لڑکیاں سب اکٹھی پڑھ رہی تھی، تو اس میں ہوتا ہے نا 5 لڑکے ایک ہی لڑکی کے پیچھے، پوری کالج ایک لڑکی کے پیچھے۔ ہوا کیا؟ اس میں ایک نوجوان کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا نہیں میری آنکھیں وہی دیکھیں گی جو میرا اللہ پسند کرے گا، میری زبان سے وہی بات نکلے گی جو میرا اللہ پسند کرے گا، میرے ہاتھ پیر سے وہی کام ہوگے جو میرا اللہ پسند کرے گا۔ اسی جذبوں کے ساتھ وہ چلا، چلنے کے ساتھ اپنی نظر جھکائے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہوئے، اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جب اس نے یہ سارا وقت گزارا تو معاملہ کیا بنا؟ انہوں نے سرچ کیا، اس گروپ نے بدلا جو ہے کیا تفتیش کی، معلوم ہوا مسلمان ہے۔ مسلمان کی کیا یہ تو پورا کلچر عام ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زندگی مسلمانوں کی کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کے سامنے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا ہے۔ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں بہت دور کی بات ہے، نزدیک کی بات کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نزدیک کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کب مل سکتے تھے؟ یہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا کمرہ کہاں ہے؟ یہاں بلڈنگ کے اس کمرے کے اندر ہے، اس نے جا کر دروازہ پہ لکھا ہے۔ اندر سے نوجوان نے پوچھا کون؟ لیکن فلاں نے کالج کے اندر فلاں کلاس کی فلاں یہ، اس نے کہا کہ اچھا کیا کام ہے؟ آپ سے ملاقات کرنی ہے، معاف کیجیے گا لیکن اسلام ہمیں پڑھائی وغیرہ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ پورا کالج ایک نہیں، ہم چاہے پورا کالج اسلام غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کے دل میں بہت چوٹ ہوئی، بہت چوٹ لگی، مرمت مرنا پاس۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کون سی بات ہے، کون سا طریقہ ہے میں آپ کے ساتھ ملاقات کر سکوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اسلام کے اندر محرم کے علاوہ کسی غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کیا ہے کہ میں محرم کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں، میں بات نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ کی محرم بن جاؤ گے۔ شادی ہو گئی، اور شادی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے ذریعے سے علاقے میں بہت کام کیا۔ اسلام کی ایسی زندگی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر کھڑے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت اکرمہ سے کہا دیکھا یہ کل کا غلام تھا۔ کون تھا یہ غلام؟ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا عزت دی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں عزت کا دینا اور عزت کا چھیننا نہیں ہے، عزت کا دینا اور عزت کا لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی فالوورز بڑھ جاتے ہیں، کبھی فالوورز کم ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں لوگ؟ کیا یہ عزت ہے؟ ارے کیا یہ عزت ہے؟ عزت کو دینے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے، اور عزت کو لینے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ ابو سفیان نے فرمایا دیکھا اکرمہ سے کہا دیکھا کل کا غلام، اندر اس کو اندر بلا لیا اور ہم باہر کھڑے تھے۔ فوراً حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرمایا بلانے والے نے تو سب سے پہلے ہم کو ہی بلایا تھا، ہم ہی نہ گئے تو ہمارا قصور ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو بلایا تھا؟ اپنے گھر والوں کو بلایا تھا، آ جاؤ کلمہ تسلیم کر لو۔ اس دین کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بنا دو، میں جو طریقہ لے کر آؤں اس کو اپنا دو۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے
لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں اس اعمال میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ یہ نماز بہت قیمتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا اوپر بلا کر ساتوں آسمان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے تو کسی اور نبی نے استقبال کیا، تیسرے پر پہنچے، چوتھے پر پہنچے، چھٹے پر پہنچے، ساتویں پر پہنچے، ہر نبی نے استقبال کیا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضرت جبرائیل نبی ساتھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اس کے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھ گیا ایک بارش سے آگے بڑھا جل کر بھاگ ہو جاؤں گا، آپ اکیلے چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے اللہ کے ذات بیچ میں دور کے پردے ہیں، تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی، پرسنل سلام، ہم تو ایسا کہتے ہیں نا السلام علیکم یعنی سب کو سلام، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی۔ جب بات چیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ تو نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے سمندروں کے اندر راستے بنا دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہے کو موم بنا دیا کہ جب وہ لوہا پکڑتے تھے تو لوہا ان کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تاکہ کوئی مردہ ہو جاتا ہاتھ مارتے تو زندہ ہو جاتا۔ میرے لیے باری تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، میں نے آپ کو وہ چیز عطا کروں گا کہ کل قیامت تک رہتی دنیا تک میرے نام کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جانے کے لیے گئے اللہ کو پتا تھا بہت محبت ہے اپنی امت سے، بہت محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے محبت ہے جو زبانوں کے ذریعے سے جھوٹ بولتی ہے، جو آنکھوں کو غلط استعمال کر رہی ہے، جو ہاتھ پیر غلط جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے چیزیں محسوس کر رہے ہیں، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جا رہے ہو میری اور سے تحفہ دے کر جاؤ، تحفہ دینے والا کون؟ تحفہ دینے والا وہ ایک اکیلی ذات جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اتنی بابرکت ذات جس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اتنی زبردست ذات کہ جس کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور میرے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، اور تحفہ لینے والے بھی کون؟ تاکہ تمام نبیوں کے سردار جس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، تحفہ لینے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پر تحفہ دیا ہے۔ اور یہ نماز صرف ایسے ہی ہے کہ 5 وقت کا نماز پڑھ کر چھوڑ دی، بلکہ کیا ہے تاکہ اگر آگ لگی ہو تو آگ کے اندر جانے کے لیے آدمی فائر پروف جیکٹ پہنتا ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے آگ بجھانے کے آتے ہیں نا، کیا کچھ پہن کے آتے ہیں نا فائر پروف جیکٹ، ہاں، اور اسی طرح کہ آگ سے بچنے کے لیے فائر پروف جیکٹ ہے، پانی سے بچنے کے لیے واٹر پروف چیز ہوتی ہے، جیسے کہ گھڑی ہے واٹر پروف گھڑی ہے، تو کیا ہوگا پانی کے اندر ڈال دو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بد وغیرہ نہیں ہوگی، سمجھ میں آئے؟ آگ سے بچنے کے لیے فائر پروف ہے، پانی سے بچنے کے لیے واٹر پروف ہے، اور کسی چیز کو اپنی ذات کو کسی چیز سے بچانے کے لیے بلٹ پروف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی نماز عطا کی۔ خود فرمائیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر آپ چاہتے ہو کہ گناہ سے دور رہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ شیطان کی شر سے آپ سے دور رہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زبانیں غلط استعمال نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے وقت غلط جگہوں پر نہ لگے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری نوجوانی غلط چیزوں کے پیچھے استعمال نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری نوجوانی برباد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم آپ کو بہترین تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ نماز کا ہے، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ جب آدمی نماز کی پابندی کر لیتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہت
بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھی ہے۔ خود کربلا کا میدان ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ یہاں ہے، سامنے یزید کا لشکر ہے، اور ایسے موقع پر کیا یہاں چند لوگ ہیں، وہاں سامنے بڑا سا لشکر موجود ہے، پتہ ہے جان قربان ہو جائے گی، منظور ہے لیکن سجدہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ کون ہے سفارشی؟ تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں، کہتے تھے کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا رہے تھے کہ ہماری نمازیں چھوٹ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بات کر لو کہ ہم تو آپ کے نوازے ہیں، بات کرو ہم میں داخل ہو جائے گے۔ لیکن امت کو بتلانا مقصود تھا کہ ایسے موقع پر جب جان تک بالکل جا رہی تھی، ایسے موقع پر بھی ہم نے نمازوں کو ضائع نہیں کیا ہے، کہیں پر بھی ہو ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ اس لیے بیٹھنے والا مجمع یہ بات کو آج ٹھان لے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اپنی نمازوں کے اعتبار سے اپنی زندگی کو مختلف لاوے کہ جتنی زیادہ نمازوں کی پابندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے ذریعے سے ایک مرتبہ نماز کے ذریعے سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے۔ ایک مرتبہ بیرون کے ملک کے اندر جب ساتھیوں نے نماز کا ارادہ کیا، رکعت باندھی، تو رکعت باندھنے کے ساتھ ایک ہجوم لڑکیوں کا سامنے سے آیا اور آنے کے ساتھ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک فریضہ نماز کا ادا کیا ہے۔ دیکھیں اتنی زندگی گزر گئی، اتنی میری زندگی گزر گئی ہے، اس زندگی کے اندر اگر سب سے زیادہ سکون محسوس ہوا ہے آپ لوگوں کے اس عمل کو دیکھنے کی بنیاد پر سکون محسوس ہوا ہے، ذرا سوچو کہ یہ عمل خود ہماری زندگی میں ہو، ہماری زندگی میں اللہ کتنا سکون رہا ہے۔ ہر ایک پریشان ہے، راتیں نہیں کٹ رہی ہیں، 2 بجے تک ہم موبائلوں میں مشغول ہیں، 2 بجے تک فوٹو پہ چوپڑے پر مشغول ہیں، کیوں؟ مذہب بھوک نہیں آتی۔ ارے کہے تو صحیح، ٹھان لے کے انشاءاللہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے عشاء کے بعد فوراً بستر کے حوالے ہو جائے۔ حالانکہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت بہترین عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک نوجوان صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بہت اچھی بات ہے، مجھے تو خوش قسمت کہ آپ مسکرائے، لیکن میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں مسکرائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کے تیرے عمل نے فرشتوں کو بھی بلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ سچ سچ بتانا، رات کو کیا ہوا؟ اس نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رات کو نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے ساتھ اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہوا، ایسا متوجہ ہوا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر رویا کرا، اتنا رویا کہ صبح کے اذان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو تو جتنا رویا ہے اپنے گناہوں کی بدولت، اس کی بنیاد پر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ نوجوان کا آنسو کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے، اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے خزانے میں موجود ہے۔ اچھا، فرشتے عبادت کے لیے کوئی رکوع پہ ہے، کوئی سجدے پہ ہے، کوئی قیام پہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان ساری چیزوں کے سے زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو ایک مسلمان اور ایک انسان اور اللہ کے بندے کا گناہوں پر پچھتاتے ہوئے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قیمت رکھتا ہے۔ ذرا پیش تو کریں، ہم تیاری تو کریں، کہتے ہیں ڈے مہینہ کا کورس ہے، ذرا کریے اس کو، ذرا کمپیوٹر کا کورس کریے، ارے یہ تو کورس کر لے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگیں گے، یہ کورس کرنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ، ہاں، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا کسی چیز کی ٹینشن کری، کوئی چیز کی ٹینشن نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ نے کبھی بھی ضائع نہیں کیا ہے، ہر چیز اللہ نے دی۔ کیا دی اللہ نے؟ ہر چیز اللہ نے دی، مال و دولت بھی دیا، عزت اور وقار بھی دیا، اور عہدہ بھی دیا۔ ہاں، اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی، تو ہم بھی نیت عزائم کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا خوب اہتمام کریں گے، اور خصوصاً اس بات کو ٹھان لیں کہ وہ نوجوانی ہمارے اور آپ کی بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ہاں، اس کو ضائع نہ کریں۔
ہم اور آپ اپنی زندگی کو اعمال کے ذریعے سے سنوارنے والے بنے. اس کے لیے کیا کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر نرمی پیدا کریں. کیا کریں؟ برداشت کریں، پیدا کریں. ہاں، اور جتنے بھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں شروعات ہمارے ماں باپ سے ہیں. انہوں نے پیار محبت سے بڑا کیا ہے. انہوں نے کیسی کیسی زندگی کو، ارے بعض مرتبہ ایسا ہوتا نا کہ ہم اور آپ کو نئے کپڑے دلانے کے لیے تاکہ ان کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے ہمیں دیکھے ہیں. ارے ہمارے اور آپ کی اسکول کی فیس بھرنے کے اعتبار سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آج تینوں ڈبوں ڈھیلا ہو گیا اسکول کی فی بھرنے کا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی خوشی کو دبایا، اپنے تقاضے کو دبایا بچے کی خوشی کے لیے، ہمارے خوشی کے لیے. تو سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ گھروں میں جو ہمارے بزرگان دنیا نے ہمارے ماں باپ ہے اس کی قدر کریں گے. ایک مرتبہ ایک اللہ والے آئے اور آنے کے ساتھ کسی اللہ سے کہا کہ دعا کرا لیجیے ہمارے لیے. لیکن کیوں؟ کہ یہ معاملہ بن جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہ ہاں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں زندہ ہے. تاکہ جب بھی ماں کی خدمت کرو دعا میں ہاتھ اٹھا لیا کرو. ماں کی خدمت کرتے دعا میں اٹھے وہ ہاتھ واپس نہیں کیے جاتے ہیں. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جب بھی کسی مسئلے میں الجھ جاتا، مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا نا، تو اس وقت میں اپنے ماں کے پیر دباتا تھا اور پیر دباتے دباتے وہیں سو جاتا تھا. صبح میں اللہ دبا کر وہ مسئلہ مجھے حل کر کے دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کون ہے؟ حضرت موسیٰ ٹاپ 10 نبیوں میں سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانا کسائی. کون؟ ایک نبی کا پڑوسی فلانا کسائی، گوشت بیچنے والا، نبی کا پڑوسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہاں ملے گا؟ تو فلانی جگہ پر ملے گا. جب وہ گئے تو جانے کے ساتھ دیکھا کسائی کی دکان پر گوشت کاٹ رہا ہے اور گوشت تقسیم فروخت کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر فرمایا کہ میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. اطار جو نہیں آیا ہوں جلدی پھر چاہ پیسوں اور تو کلا کی بیٹا چھلے نے چاہ پیسوں یہ بھی کتلی چسکی واقعی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مہمان بننا چاہتا ہوں. کوئی رس کی بات نہیں ہے، اتنا فروخت کر لو میرے ساتھ چل دینا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ معاملہ ہوا، اس نے گوشت کو فروخت کیا. آخری ایک لقمہ بچا ہوا تھا اپنے تھیلے میں ڈالا اور تھیلا لٹکاتے ہوئے گھر کی اور چل دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں چلے. اس قصائی کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ ہے. ساتھ میں چلے. جب ساتھ میں چلنے کے ساتھ گھر پر پہنچے تو گھر پر پہنچنے کے ساتھ اس نے کیا فرمایا کہ ایک پہلے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے آٹا کھولا، اس کی روٹیاں پکائی، اس گوشت کو کاٹا، کاٹنے کے ساتھ اس کا گوشت پکایا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا. ہاتھ سے کھانا بنانے کے ساتھ کونے میں ایک چارپائی پر ایک گڑیا لیٹی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا اپنے ہاتھ سے، اس کا منہ پوچھا اور منہ پوچھنے کے بعد ایک گرم گرم کھانے کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے لقمہ بنا کر اس کے منہ کے اندر رکھنے لگا. جب وہ کھانے لگی کھانے کے بعد اس گڑیا نے اشارہ کر دیا کہ بس 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 یہ کھانا واپس رکھا اور وہ ایک کپڑے کے ذریعے اس کا منہ پوچھا. منہ پوچھنے کے ساتھ اس کو پھر واپس لٹایا. لٹانے کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ گڑیا اپنے ہونٹ سے کچھ اپنے ہونٹ ہلا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے کہ ہونٹ ہل رہا ہے. کمزور تھی، آواز زیادہ نہیں نکل رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ تو میری ماں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کیا کچھ نہیں کہتی اپنے بیٹے کے لیے، مارو لال، مارو پتر، مارو چھوکرو، مارو مارو پڑو. یہ تو میری ماں ہے اور میری ماں تاکہ میری ماں اپنے کمزور زبان کے ذریعے سے ہوکر پھرانے کہہ رہی ہے جا تجھے جنت میں اللہ موسیٰ کا ساتھی بنا. اس قصائی کو معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت موسیٰ کا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ تو روزانہ کہہ رہی ہے جا تجھے جنت میں اللہ موسیٰ کا ساتھی بنانا ہے. اتنی پیار محبت سے پالا، اتنی پال پوس کر بڑا کیا اور ہم آپ تاکہ ان کی ایک نہ سنیں کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک وقت نہیں ہے. بہت قیمتی زمانہ ہے اور بہت قیمتی چیز اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو جا کر پوچھیں کتنی قیمتی نعمت ہے. بہت قیمتی نعمت ہے اور اس نعمت کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے اور یہ دین بہت قیمتی دین ہے اور بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے کہ اس دین کے اندر ہر ایک چل سکتا ہے.
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت ان کی وراثت کی جتنی تقسیم کی گئی تو تقسیم کے اندر کئی ہتھوڑے ٹوٹ گئے تقسیم کرتے کرتے. اللہ نے اتنا دیا کہ ان کا بھی دین پر چلنا آسان ہو گیا ہے. وہ اشر مبشرہ میں سے دے, کس میں سے دے؟ اشر مبشرہ میں دے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسے 10 صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. اتنے مالدار, دین میں چلنا ہر ایک کے لیے آسان. مالدار کیا, غریب کیا, نوجوان کیا, بوڑھا کیا, بچہ کیا, مرد کیا, عورت کیا, ہر ایک کے لیے چلنا آسان ہے. ہم بھی چل سکتے لیکن اندر کے عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بنانا ہے. اس کے لیے زندگی کا شیڈول بنانا, کیا بنانا ہے؟ ٹائم ٹیبل بنانا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جس مشغلے میں ہیں, آپ جہاں کہیں بھی ہوں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا دین سکھایا ہے, ہر چیز کا دین سکھایا ہے. مزدور ہے تو مزدوری کیسے کریں, پروفیسر ہے تو پروفیسر اپنی پروفیسری کیسے کرے, ایک امیر ہے تو امیر کیسے زندگی گزارے, ایک باپ ہے تو کیسے زندگی گزارے, ایک بیٹا ہے تو کیسے زندگی گزارے, ایک بھائی ہے تو اپنے بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ اختیار کرے. سمجھ میں آ رہا ہے, ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق اختیار کرے, ایک دوست ہے تو اپنے دوست کے ساتھ کیسا تعلق بنائے رکھے. ہاں یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے. گناہوں کے موقع پر تو ہر کوئی کہتا ہے ہڑن چاہیے, کوئی مطلب ہے ایسا نہیں کہ نماز کے لیے وقت ملتا ہے, چلو ہمارے ساتھ. یہ باتیں بنے گی, اور جب یہ باتیں بنے گی تو کیا ہوگا, اللہ دلوں میں محبت بغیر غرض کے رکھے گا. کیسے رکھے گا؟ آپس میں ایک دوسرے میں غرض نہیں ہوگی, اللہ مخلصانہ محبت ان دلوں کے اندر عطا فرمائے گا. اور سچ بتانا بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے کرتوت اور جن کے کام کاج سے ہم جتنا واقف ہوتے ہیں نا, اتنے واقف ان کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے. یہی کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ کہنے کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. لیکن سمجھانے والا تو کوئی ہو, بتانے والا تو کوئی ہو, ہماری زندگی کو نمونے کے سامنے کوئی پیش تو کر سکے. ارے عزت اللہ نے ان چیزوں میں نہیں رکھی ہے. اگر ان چیزوں میں اللہ نے عزت رکھی ہوتی تو آج یہ لوگ عزت کے معیاروں پر بیٹھتے جن کو ہمارا اس کلچر کو اختیار کریں. بتاؤ کون سے بال کی فیشن کرنے والا آج عزت کے معیار پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سے کلچر کے اعتبار سے یہ کلچر اختیار کرنے والا عزت کے معیار پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے وہ عزت اور آپ کو عطا فرمائی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ جب بادشاہ کے یہاں جب دعوت دینے کے لیے گئے, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے, پہلے کھانا کھا لو. جب کھانے کے لیے بیٹھے ایک لقمہ اٹھایا, غلطی سے نیچے گر گیا. جب نیچے ایک لقمہ گرا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی ہے کھانے کے اندر کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے, سر ڈھانپ کر کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے, کھانے کے اندر ایک نہیں لگانا چاہیے. اگر کھانا پسند نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے اگر کوئی ان کے یہاں کوئی کھانا پیش کیا جاتا, اگر ان کو کوئی تیکھا لگتا, کوئی کچھ نہیں لگتی, کوئی سمجھ میں نہ آ جاتا, تھوڑا کھا کر کھڑے ہو جاتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, چھٹی پلیٹ صبح نہ ملے. زندگی بنانے کی ہے ہمارا, آپ کو اللہ نے زندگی ہے, اس طرح زندگی گزارنا ہے, بتلایا ہے کھانا کس طریقے سے کھانا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب لقمہ اٹھانے لگے, لقمہ گر گیا اور گرا ہوا لقمہ صاف کر کے جب اٹھانے لگے, دسترخوان پر گرا ہوا تھا, جب اٹھانے لگے تو جیسے ہی اٹھایا پاس والے بیٹھنے والے نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو, کہاں ہو, یہ تو دیکھو. فرسٹ کلاس, بالکل ودیا نگر میں ماحول ہے, بالکل فرسٹ کلاس. مطلب کہ بندہ اوپا اوپا کھائی ہے, شادی میں ماحول بندہ اوپا اوپا کھائی ہے. آپ کے بلال ہو گیا تھا, بلال کو کرسی پہ بیٹھا, جو بلال کو اوبے اوبے اسٹائل سے کھانے کی اسٹائل ہوئی. کیا ہونی چاہیے, کھانے کی کیا ہونی چاہیے, اسٹائل ہونی چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں, اسٹائل کی بنیاد پر یہ لوگ کامیاب ہے. حذیفہ بن یمان ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑنے کے ساتھ بتا کیا کر رہے ہو, تاکہ گرا ہوا لقمہ کھا رہے ہو. ان بادشاہ کے ہیں, ان بادشاہ کے دسترخوان پر گرے ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بے عزتی اور بالکل بے حرمت کی سمجھا جاتا ہے. اب ایسا عمل کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً فرما دیا کیا ان بیوقوفوں کی بنیاد پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دوں؟ تو بالکل جانے ان کو تو دین کا کیا پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین عطا فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت عطا فرمائی ہے کہ میں ان سنتوں کی بنیاد پر ان چیزوں کو چھوڑ دوں.
نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. خود ہمارے پڑوس ملک کے ایک حضرت شیخ ذوالفقار دامت برکات ہوں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ کہہ رہے تھے ہم پڑوس ایک ملک میں گئے، یورپ ملک تھا، گورو کا ملک ہوتا ہے نا، یورپ ملک. اب بنا کیا کہ کانفرنس چل رہی تھی، کانفرنس، وہاں بڑے بڑے نیوز والے پترکار بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم نے دیکھا کانفرنس چل رہی ہے. اب ہم جب جیسے پہنچے کھانے کا ٹائم ہوا، ان لوگوں کا کھانے کا ٹائم ہوا. جب کھانے کا ٹائم ہوا تو ہم نے بات سوچی ایک کام کرتے ہیں، ذرا باہر ویٹ کر لیتے، مناسب نہیں ہے کھانے کے ٹائم پر ان کو ڈسٹرب کرنا، کھانا کھا لیتے پھر بعد میں بات کرتے ہیں. جب کھانے لگے حضرت باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کھانے کے ٹیبل کے اندر، اب ٹیبل کے اوپر ذرا سوچو تو صحیح کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی، ہر چیز موجود ہے اور ہر ایک کے سامنے یہ چیزیں بھی تھی. ایک کانٹے والی چمچ تھی، چاقو بھی تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا کلچر کے اعتبار سے کانٹے والی چمچ اور چاقو ہاتھی کھاتا ہوتے ایک کانٹا چمچ کا کھیلے کھاتے اور کاٹ والی چمچ اور چاقو نہیں پھاڑ دے پولیس کا کیا کھانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا سامنے رکھا ہوا تھا، یہ دیکھ کر حیران میں پڑ گئے. ان کا کلچر ہے، یہ لوگ کھانے کے عادی ہیں، ان کو کھانا اچھی طرح آتا ہے. پھر بھی دیکھا کہ یہ لوگ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. کس سے کھانا کھا رہے ہیں؟ ارے کس سے کھانا کھا رہے ہیں؟ ہاتھ سے. کانٹوں کون ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے پترکار لوگ جمع ہیں اور ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، بغیر چمچ اور بغیر چاقو کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر اچھا یہ تو حیران میں پڑ گئے. یہ لوگوں کے اعتبار سے کلچر کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا یہ بات بنی. پھر کیا ہوا؟ کھانے کے بعد انہوں نے انگلوں کو چاٹا. ہوتا ہے نا انگلیں صاف کر دے نا، طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ کھانے کے بعد انگلوں کو چاٹنا ہے. جب کھانے کے بعد انگلوں کو چاٹا، یہ بات بن گئی. یہ بات بننے کے بعد کیا ہوا؟ جب کھانے سے فارغ ہو گئے فوراً انہوں نے جا کر سب سے پہلی بات یہ کی، ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بات بتاؤ آپ نے یہ عمل کیسے کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سائنسدانوں نے یہ بات ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں بات معلوم ہوئی ہے کہ جو چیز یعنی کہ جو کھانے کی لذت ہاتھ سے کھانے میں ہے نا، وہی چمچ سے کھانے میں نہیں ہے. اس لیے ہم نے بغیر چمچ کے کھانا کھایا ہے. کیسے کھانا کھایا ہے؟ ہم نے بغیر چمچ کے کھانا کھایا ہے. کہ جو لذت ہمارے ہاتھ سے کھانے میں ہے وہ چمچ اور کانٹوں میں کھانے میں نہیں ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. لیکن یہ دوسری بات، اب بندہ بیٹھا ہوا ہے અને આપણે સ્કૂલની અંદર કોલેજની અંદર યા કોઈ આગળ કોઈ ફંક્શન હોય એમાં અગર આમ ચાટા બે કેવું લાગે પ્લીઝ पास कर दो. आज ये चीज माफ करना, ये चीज बहुत दूर हो चुकी है. हमने अपने बर्तनों को भी साफ करना छोड़ दिया है. समझ में आ रहा है? हालांकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बर्तन में खाना खाकर उठते थे, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती थी कि कौन सा बर्तन धुला हुआ है और कौन से बर्तन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया हुआ है. लेकिन ये दूसरी बात आपकी समझ में नहीं है. आपने इन उंगलियों को चाटा है तो उन्होंने फरमाया कि साइंसदानों ने ये बात से रिसर्च की कि खाने के बाद उंगलियों पर जो खाना जम जाता है और सूख जाता है, उसको चाटने के अंदर जो खाना पेट में जाता है, ये खाना ताकि ये खाना जो खाना पेट में गया है उसके लिए हजम करने का काम कर रहा है. ये 1400 साल पहले हमारे और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और आपको बताई. ये नजदीकी एतबार से बात, हाथ धोता रहो, डिस्टेंस रखता रहो, मास्क पहनता रहो, यही बात है. 5 मरतबा वुजू करते रहो, हमेशा बावुजू रहो, पाक साफ रहो, कोई बीमारी आपको लायक नहीं हो सकती. इन लोगों ने अभी खोजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी बता दिया. इसलिए आप लोग बैठने वाले हजरात नियत इस बात की करें कि इंशाअल्लाह जिंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारें. गुजारेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए. और जैसे अज़ाइन हुए कि इंशाअल्लाह नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करें. और जितना हो सके उतना मेरे भाई जरा सोचे, जितना हो सके उतना इनमें से बैठने वाले साथी इस बात की नियत कर ले कि इंशाअल्लाह रातों को जल्दी से सो जाना है. कैसे सो जाना है? रातों को जल्दी से सो जाना है. अगर रातों को जल्दी से सो जाएंगे इंशाअल्लाह सुबह से जल्दी से उठना होगा. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. आप लोगों को ये बात अगर दिन पर ज्यादा लगेगी, मैं आप लोगों को इस बात की खास ताकीद कर रहा हूँ कि रात को जल्दी से सोने के लिए हर चुको जी दिवस नेट पति क्यों है, या तो પછી જે દિવસે મોબાઈલ આપણો રિપેરમાં હોય, या तो પછી જે દિવસે મોબાઈલની બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ, ચાર્જર ખરાબ થઈ ગયો, રાત્રે કેટલા ઊંઘ આવે? घरवाला પછી हो जाए पहला आपको भी क्या हो. अरे होता है कि नहीं होता? इसलिए आप लोग इस बात को दिल पर ठान लें
دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ نے ذہن اور آپ کو دیا ہے، اللہ نے نوجوان قیمتی دیے، یہ وقت ضائع کرنے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، اس لیے آپ لوگ اس بات کی نیت عزائم اس بات کی کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے اتنا راتوں کو محفوظ کو کم کرتے ہوئے انشاءاللہ راتوں کو جلدی سے سو جائیں، اور یہ ٹکا جو ہمارے پاس ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ نیت کرتے ہو، کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ راتوں کو جلدی سو جائیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دیکھو دو باتیں اور رہ گئی کہ نمازوں کے اعتبار کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ سارے ساتھ اس بات کی نیت عزائم کریں کہ انشاءاللہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، سب سعودی ساروں فیس واش بتاؤ، فیس واش چہروں کو خوبصورت دیکھا سکتا ایک دم آنکھوں کی چمک بھی جوردار، چہروں بھی خوبصورت، دل بھی نورانیت والا، دلوں میں سکون، کون ہے کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کی تلاوت، یا اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، بہت عظیم ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے حرم شریف کے اندر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے کفار قریش نے مل کر یہ بات ٹھان لی تھی کسی کو سننے نہیں دینا ہے، کسی کو پاس جانے کے لیے نہیں جانا ہے۔ اب اس وقت کے بڑے مشہور شاعر، کیا نام تھا اس کا؟ مشہور شاعر طفیل دوسی، ایک شاعر مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بتایا اور شاعر مانس ہے یعنی خبر ہے کیرتے بات کروانی، کیرتے شاعری اٹھوانی، انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شاعر کا کلام ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کاہن ہے، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، میں سنوں تو صحیح، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں سنوں تو صحیح کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ جب پاس میں گئے، جب ان کی کانوں کے اندر قرآن شریف کی تلاوت پڑھی، کانوں کے اندر قرآن شریف کی تلاوت پڑھنے کی بنا پر فوراً یہ بات زبان سے نکالی کہ شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں ہیں، جا رہے ہیں، بہن کا دروازہ کٹکھٹایا، کھولا، سارا کچھ کرنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا پرزے کو دیکھا، جب سامنے لیا کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، جب اس آیت کو جب پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی دنیا کو بتایا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بیٹھنے والے حضرات نیت کریں گے انشاءاللہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، کرتے رہتے انشاءاللہ۔